السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ یہ تذکیری میٹنگ ہوتی ہے جس میں اپنے آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں ہم رکھتے ہیں۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور اس سے جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہوگی وہ کوشش کروں گا کہ چند باتیں تذکیر کے لیے بیان ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین باتیں، تین صفات جس مسلمان کے اندر ہوں گی اس کے ذریعے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ایمان کی مٹھاس پالے۔ بظاہر لفظ ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہے؟ اصل میں ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں رچ بس جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، جڑ پکڑ لے گا، اس کے ایمان میں کمال ہوگا، اس کے نتائج یا اس کے ثمرات یہ ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، اس کے دین سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، نیکیوں سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جس انسان کے اندر پائے جائیں، گویا کہ اشارے ملتے ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان پختہ ہے۔ اب یہ حاصل کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تین باتیں نبی نے ہمیں یہاں بتائی ہیں کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، انسان اپنے آپ کو پرکھے، موبائل چھوڑ کے، کہ انسان اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا اللہ اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ بہرحال ہم تو علماء کرام، آپ علماء کرام ہیں، میں کہوں کہ طالب علم ہیں، میں ہوں اور آپ علماء کرام ہیں۔ کیسا ہے کہ یہ تو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور سمجھاتے بھی ہیں عوام کو۔ تو اس میں بہت واضح بات ہے کہ اللہ دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ اس کے رسول محبوب ہو جائیں۔ اس کا بہت سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات تمام لوگوں کی بات سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا وہی ماننا، اسی پہ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرما دیا، جو حکم دے دیا کسی چیز کے کرنے کا، تو وہی کرنا۔ اب اس کے سامنے کوئی فلسفہ، کوئی تقلید، کوئی خواہش، کوئی فکر، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے، ہمیں کرنا ہے، اس میں چاہے ہمارا بظاہر نقصان ہی کیوں نہ ہو، ہمیں فائدے سے محرومی ہی کیوں نہ محسوس ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تو پورے یقین کے ساتھ ہمیں اسے کرنا ہے۔ نبی نے فرما دیا تو ہمیں کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کر دیا انسان کو ان چیزوں سے بچ جانا ہے۔ اصل میں محبت کا خلاصہ یہی ہے، مطلب دل میں کیا ہے انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کو جانچا اور پرکھا نہیں جا سکتا۔ جانچا پرکھا کسی انسان کی محبت کو ایسے ہی جاتا ہے، جیسے اشعار میں بھی لوگوں نے بیان کیا، تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ جانچا اور پرکھا ایسے جا سکتا ہے کہ بھئی اگر محبوب کچھ کہتا ہے تو انسان اسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے جیسا محبوب کہہ رہا ہے تو گویا کہ وہ محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اگر محبوب نے کہا کہ تمہیں یہ چیز نہیں کرنی، کسی چیز سے محبوب منع کرتا ہے، اور محب جو محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ اس چیز کو نہیں کرتا ہے، گویا کہ محبت کر رہا ہے۔ اگر اس کے الٹا ہے تو زبانی دعویٰ ہے، حقیقت میں دل سے وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ یہی معیار اصل میں واضح طور پر ہے، قرآن میں بھی اشارے ہیں، آپ جانتے ہیں، آیتیں ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے انسان ایمان کی مٹھاس چاہتا ہے تو پہلی بات نبی نے یہ کہی کہ اسے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے۔ اب اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کو سمجھنا ہے تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، کیا وہ نبی کی باتوں پہ چلتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ چلتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں، نبی کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقی معنوں میں سچے دل سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں جو فطری ہے اور انسانی، یہ کوئی ایک لکیر نہیں ہے کہ سب ایک ہی لکیر پہ کھڑے ہیں۔ یہ محبت کے درجات ہوں گے، لاکھوں کروڑوں درجات، تو جو جیسا ہوگا ویسی اس کی محبت کا درجہ ہوگا۔
اور کبھی کبھی ہمیں حدیث سے بھی جو ہے بار بار حدیث میں پیش کرتا ہوں کیونکہ عجیب سی حدیث ہمیں بظاہر لگتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بظاہر ہوگا، ایسا بھی ہوگا کہ انسان محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے، لیکن اپنے انسانی کمزوری کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے صحابی کا شراب پینے کا واقعہ لائے گئے اور کئی مرتبہ لائے گئے، نبی نے واضح کیا کہ وہ دل سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی انسانی کمزوری کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے وہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان کوئی گنہگار ہے، ہمیں اس حدیث سے سبق کیا ملتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی گنہگار انسان کو بظاہر جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تو ہم اس سے، اللہ اس کے رسول سے محبت کی نفی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے تم اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتے، تم تو سگریٹ پی رہے ہو، تم کیسے نبی سے محبت کرتے؟ نہیں، سگریٹ پینے والا بھی نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کرنے والا بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، یہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے۔ بہرحال ایک بات یہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنا کہ ہمارے دل میں، اب اس کے راستے کیا ہو سکتے ہیں، جیسے اگر عام لوگوں کے لیے بات کی جائے تو نبی کی سیرت پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معرفت ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، وہ تمام باتیں آئیں گی۔ پھر نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے جو نعمتیں ہم پر دی ہیں، کیونکہ نبی کے ذریعے سے دین پہنچا ہے، پھر نبی کا وہ ہمارے لیے رونا، اپنی امت سے ان کی محبت اور وہ شفاعت کی تمام باتیں، وہ تمام چیزیں یہ انسان یاد کرے گا تو اسے نبی سے محبت ہوگی کہ جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن اس نے نبی کے ذریعے چیزیں ہمیں دین کی شکل میں دی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ دیکھنا کہ ہم نبی، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں، کیا ان کے احکامات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینے والے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات نبی نے فرمایا وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی سے دوستی رکھے، کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ اور آج کے زمانے میں یہ عنقا ہے۔ عنقا سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھائے، جو لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک ہاتھ اٹھائے۔ اقبال بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں عنقا کسے کہتے ہیں؟ کبھی فینکس مال گئے ہیں؟ نام سنا ہوگا فینکس مال کا۔ فینکس کیا چیز ہوتی ہے؟ فینکس کیا، چلیے انگریزی لفظ تو کم سے کم آپ کو پتا ہو، یا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ آپ برڈ ہے، دیکھا آپ نے برڈ؟ وہ ہوتا ہے کہیں دنیا میں؟ بہرحال چھوڑی جانے دیجیے، وہ لمبی بات ہے۔ دوسری بات، بہرحال عنقا جو ہے ایک فرضی پرندہ ہے، جیسے فینکس ایک فرضی پرندہ، وہ ہوتا نہیں ہے، کہیں ہے نہیں، وہ نہ کہیں تھا بھی نہیں، تو ایک فرضی پرندہ۔ ہاں جیسے یونیکارن کی مثال نے، یونیکارن ہمارے محب اللہ صاحب نے دی ہے، یونیکارن کی مثال، تو ہاں جس کی ایک سنگ نکلی ہوتی ہے۔ یونی کے معنی ایک ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، یونی کے معنی ایک ہوتا ہے، اور کارن کے معنی وہی جو چیز نکلی ہوئی ہو اس کو یونیکارن۔ بہرحال جو ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے لیے دوستی یہ کہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے یہ، کہ میں کسی انسان سے اپنے مفاد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہوں، کسی نیک انسان سے دوستی کرتا ہوں، یا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا میں احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ نیک ہے۔ یہ بہت مطلب ہے کہ نادر بات ہے۔ اکثر لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں اپنے کسی نہ کسی مفاد کے لیے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اسی لیے ان کو فون کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو خط لکھ رہے ہیں پرانے زمانے میں، اسی لیے ان کے پوسٹ کو لائک کر رہے ہیں۔ بہت کچھ دنیا میں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یا تو فائدہ ہے یا ان سے ڈر ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان جو ہے اپنے کسی فائدے کے لیے کسی سے اپنی محبت دکھاتا ہے، اور کبھی جو ہے اس سے ڈر کے اس سے اپنی محبت دکھاتا ہے۔ اب اگر دونوں چیزوں سے بچ کے کسی انسان کی نیکی کی وجہ سے، کسی انسان کی علمی حیثیت کی، اس میں علمی حیثیت بھی اس میں شامل ہے کہ چونکہ وہ آدمی جو ہے دین کے لیے کام کر رہا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیک ہے اس لیے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ شریف ہے اس لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایسی محبت ہے، تو آدمی جو ہے ایمان کی چاشنی پا لے گا، وہ آدمی ایمان والا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ بولنا سننا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں سے برتنا مشکل ہے کہ آدمی جو ہے محبت کسی سے کرے کیونکہ وہ نیک ہے، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی فائدہ دے رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی ڈر ہے۔ تو اگر یہ چیز انسان میں پائی جائے تو گویا کہ دوسری چیز ہے جس کا ہم تمام لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگی کہ ہم کسی سے محبت کس لیے کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو نبی نے فرمائی ہے
وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، انسان ناپسند کرے کہ اس کو کفر کی طرف لوٹے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے دنیا میں کسی آگ میں ڈال دیا جائے۔ مطلب وہ کفر کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ وہ کفر کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو اگر جو ہے دنیا میں بہت بڑا مالی فائدہ بھی حاصل ہو، اس سے کہا جائے کہ تم کو کروڑوں روپے دیے جائیں گے لیکن یہ شرک کا یہ کام کر لو، کفر کا یہ کام کر لو، تو نہیں کرے گا۔ اس کی مثال نبی نے دی ایسے جیسے کسی انسان کو یہ سے کہا جائے کہ آگ میں کود جاؤ، انسان نہیں کودے گا۔ اس کی فطرت ہے کہ اپنی جان کو بچاتا ہے، انسان جان کو اتنا آسانی سے جو ہے وہ کسی کے لیے قربان نہیں کرتا، نہیں دیتا اپنی جان سے۔ ہر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، تو جیسے اپنی جان سے محبت کرتا ہے ویسے ہی وہ کفر سے نفرت کرے۔ جیسے ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، ویسے ناپسند کرے۔ نہیں، یہاں تو ہم دنیا کی آگ زیادہ لیں گے سمجھنے کے لیے، ہاں کہ دنیا ہی کی آگ مراد دی جائے، کیونکہ جہنم کی وہ تو بات کی بات ہوگی کہ دنیا کی آگ میں جیسے انسان ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے، ویسے کفر، کوئی کفری عمل وہ کرے، کفر کی طرف جائے، کوئی کفریہ بات اس کے منہ سے نکلے، ان چیزوں کو انسان ویسے ہی ناپسند کرے۔ یعنی کفر سے انتہائی نفرت، انتہائی جو ہے وہ تنفر پایا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایمان کی شیرنی پائی جائے۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ ایک چیز اور ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں، ایک مسئلہ اور ذکر کر کے، ایک دوسرا مسئلہ، کتاب و سنت کے نصوص اس مسئلے پر بہت زیادہ ہیں کہ انسان کسی پر احسان کرے تو احسان نہ جتائے، چاہے وہ مالی احسان ہو، چاہے اس نے سفارش کی ہو، چاہے کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی بھی بات ہو، کسی قسم کی آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو آپ کو احسان نہیں جتانا چاہیے۔ یہ کتاب و سنت کے نصوص پہ بہت واضح ہے۔ اور اگر انسان احسان جتاتا ہے تو جو اس نے نیکی کسی انسان کے ساتھ کی ہے اس کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب احسان جو ہے جتانے کے کئی طریقے ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف کہ ہمیں وہ چیز نہیں کرنا ہے۔ احسان جتانے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی زبانی اس کا اظہار کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ارے میں تو بہت پریشان تھے، میں نے تو مدد کی، ان کی بہت پریشان تھے، میں نے ان کی مدد کی، میں نے ان کو 10,000 دیا تھا، پریشان تھے، آئے ہوئے تھے، یہ وہ قصہ سنا کے لوگوں کے سامنے زبانی طور پر اظہار کر دیتا ہے اپنی کسی نیکی کا جو اس نے کبھی اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو انسان کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب آپ نے ایک تو سامنے والے کو بے عزت کیا، یہ اس میں نقصان ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو عمل کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگوں کے سامنے آپ نے ظاہر کر دیا، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا، تو آپ کا جو ثواب ضائع ہو گیا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، یا ایک چیز، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر انسان کبھی کبھی اظہار نہیں کرتا لیکن دل میں لیا رہتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اپنے چہرے کا ایکسپریشن جو ہے، اس کا اتار چڑھاؤ تھوڑا سا بدلتا ہے، تھوڑا سا اکڑ جاتا ہے، یہ بھی احسان جتانا ہی ہے کہ آپ نے کسی کو 10,000 دیا ہے، موقع پر مدد کی تھی آپ نے، آپ زبان سے تو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ ملتا ہے آپ سے سلام کلام ہو، بات چیت ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے بات چیت کرنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، رکھ رکھاؤ میں آپ کے ظاہری جو شکل و صورت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ احسان جتا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اس کا بھی خیال کرے کہ مطلب اپنے برتاؤ میں تبدیلی نہ لائے، جیسے اگر اس کی مدد نہیں کیا ہوتا ویسے ہی مل رہا تھا، ویسے ہی مدد کرنے کے بعد بھی ویسے ہی ملے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ لیکن اگر مدد کرنے کے بعد آپ کا رویہ، آپ کا بات چیت کا انداز، سلام کرنے کا انداز، تمام چیزیں بدلی ہیں، تو گویا اس انداز میں اس پر احسان جتا رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، علماء کرام نے اس کو بھی کہا کہ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ مدد کرنے کے بعد دعا کی درخواست کرنا۔ ایک آپ نارمل دعا کی درخواست کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی کی مدد کریں، میرے لیے دعا کرنا، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کی مخالفت ہے، اس میں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اب یہاں ہم بدلے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو بعض علماء کرام نے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پوری طرح یہ لازم ہے کہ اس کو صحیح ہی مان لیا جائے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی بنتی کہ بعض دفعہ جیسے میں پریشان ہوں، مثال کے طور پر میں بیمار ہوں اور میں اسی نیت سے اس کو صدقہ کر رہا ہوں، مطلب
جو حدیث ہے، اگر میں اسی نیت سے صدقہ کر رہا ہوں تاکہ غریبوں کو دے رہا ہوں کہ تاکہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، اور میں اسی وجہ سے، اور یہ نہیں کسی احسان کے جذبے سے نہیں، میں چونکہ پریشان خود ہوں اس لیے میں لوگوں کو صدقہ دے کے ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، پریشان ہوں، تھوڑا سا بیمار ہوں، آپ دعا کرنا، تو اس میں حرج نہیں محسوس ہوتا، یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی جو ہے کسی کو آپ نے جو ہے مدد کی اور یا ادھار دیا اور آپ جو ہے بدلے میں دعا مانگ رہے ہیں، تو بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی ایک طرح سے بدلہ حاصل کرنا ہے، بدلہ لینا۔ چوتھی صورت کیا ہے احسان جتانے کی؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان بدلے میں کوئی کام لے۔ یہ بہت بری صورت ہے، بلکہ یہ کہ انسان کسی کی مدد کرتا ہے 10,000، چاہے خود دے چاہے کسی دوسرے سے دلوائے، اور اس کے بعد جس کی وہ مدد کرتا ہے اس سے کوئی کام لے، ہاں فلاں میرا کام کر دو، فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ کر دو، وہ کچھ بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی کام، وہ آپ بھائی آپ کا نوکر تھوڑی ہے، اگر آپ کا نوکر ہے تو آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، تنخواہ دیں آپ، لیکن چونکہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں کسی اعتبار سے، اس لیے آپ اس سے کام لیں، تو یہ بھی جو ہے وہ احسان جتانے کے، بلکہ احسان جتانے کی یہ بری صورتوں میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں اس سے اپنے احسان کا، اپنے صدقہ کا، اپنی مدد کا بدلہ لے رہا ہے۔ اور یہ بہت باریک ہے، آپ جانتے ہیں، انسان کبھی کبھی ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں تو دل میں رہتا ہے اچھا ٹھیک ہمارا بھی بھائی یہ دے آنا، وہ کر دینا، ایسا کر دینا، جبکہ وہ احسان جتانے میں جب زبان سے اظہار کرنا شامل ہے تو یہ تو بڑی بات ہو گئی کہ کسی سے اس کے بدلے میں انسان کوئی کام کروائے، اگرچہ انسان فوراً کام نہیں کروائے، 1 سال کے بعد ہی کرواتا، لیکن ذہن میں رہتا ہے کہ میں چونکہ مدد کر رہا ہوں، 1 سال پہلے میں نے مدد کی تھی اس لیے میں اس سے یہ خدمت لے سکتا ہوں۔ نہیں، احسان جتانے کو تو نہیں ہم یہ کہہ سکتے، احسان جتانے کو یہ نہیں، یہ تو مطلب جائز ہے، اب اس میں امام کی مرضی، اگر اس کو لگتا ہے برا لگتا ہے تو نہ جائے، ہاں، لیکن اس میں کیونکہ یہ ایسی انسانی چیز ہے نا کہ اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ بھائی جیسے میں کھانا نارمل ہے نہیں کہ میں کسی کو کھانا امام صاحب کو دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں نہیں ہے کوئی سسٹم پہنچانے کا، بھائی بہت سارے ایسے گھر ہو سکتے ہیں جہاں بھائی کوئی بچہ نہیں ہے، یا بچے تیار، آج کے زمانہ آپ جانتے ہیں بچے تیار نہیں ہوتے کہاں لے جانے کے لیے، ایسا بھی تو ہوتا ہے، تو اب اس کو لگتا ہے کہ بھائی اب میرے پاس یہی صورت بچی ہے کہ امام صاحب سے کہوں کہ آپ آ کے لے کے جائیں۔ دیکھیں وہ دل کی بات ہے اصل میں، اگر یہ سب وجوہات ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ دل میں تحقیر کا جذبہ ہے کہ نہیں ہمارے بچے، جیسے ہوتا ہے ہمارے بچے نہیں جائیں گے، میں کیوں جاؤں گا، امام صاحب کو خود آنا چاہیے، تب یہ غلط بات ہے، یہ غلط ذہنیت سے کر رہا ہے۔ تو چونکہ جو بھی امام ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، جو بھی امام ہے احترام ہونا چاہیے، اور عام طور پر ہوتا یہی ہے، جو عرف ہے کہ بھائی مسجد میں کھانا پہنچایا جاتا ہے، اب اس کے برخلاف وہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے جذبات کے اعتبار سے، اس کی نیت کے اعتبار سے بات ہو سکتی ہے، بہرحال وہ کیوں کر رہا ہے، اگر مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر کسی اور نیت سے مطلب تحقیر جیسے ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے بے تحقیر کے جذبے سے، یہ کہ ہمارے بچے تو کیوں کریں گے، امام صاحب کے یہاں کھانا کیوں لے کے جائیں گے، تو اگر کسی جذبے سے تو غلط ہے بہرحال۔ 5ویں چیز یہ ہے جو اس سے بھی بری ہے، چوتھی والی سے بھی بری ہے، کہ انسان خود مدد نہ کرے، مدد کسی اور سے کروائے، لیکن جو ہے کام اس سے کروائے اپنا، ایسا بھی ہوتا نا، مطلب مدد خود نہیں کر رہے، پیسہ خود نہیں دے رہے، پیسہ کسی اور سے دلوا رہے ہیں کہ مدد کے طور پر، لیکن وہ اب جس کو پیسہ دلوائے ہیں اس کی خدمت لے رہے ہیں، کیونکہ میں نے پیسہ تم کو دلوایا فلاں آدمی سے۔ تو پہلی والی صورت سے بھی یہ بری صورت ہے کہ آپ کا پیسہ بھی نہیں تھا، صرف آپ نے تھوڑی سی سفارش کر دی ہے، یا تھوڑا سا آپ نے جو ہے بات چیت کر کے کوئی چیز اس کی مدد کروا دی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ اس سے کام لیں، اس سے خدمت لیں، یہ احسان جتانے میں مطلب بری صورت ہے، چوتھی والی سے بھی زیادہ بری صورت ہے۔ چھٹا اور آخری احسان جتانے کی ایک صورت یا احسان کو ظاہر کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دونوں کام غلط کریں، یعنی آپ کسی کو غلط بات پر فیور کریں، اس کی غلطی کا ساتھ دیں آپ، جیسے یہاں مدد کی بات نہیں ہو رہی، تھوڑی سی الگ، کوئی انسان جو ہے غلط کر رہا ہے، آپ اس کا فیور کر رہے ہیں، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس غلط ساتھ دینے کا ایک طرح سے آپ اس کا پیسہ وصول کریں یا اس کی مدد لیں، جو میں نے تمہارا ساتھ، جیسے مثال کے طور پر بھئی ایک آدمی جو ہے کسی کو مالی ہی دھوکہ دے رہا ہے،
مالی دھوکہ دے رہا ہے، اور جو بیچارہ جس کو دھوکہ دیا جا رہا تھا وہ آپ کو بیچ میں لے کے آیا، مطلب اس طرف سے آیا، کسی طرف سے آپ آئے لیکن بیچ میں آپ کو لایا گیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس غلط آدمی کا فیور کیا کہ وہ پیسہ اس کو مل جائے۔ جب اس کو پیسہ مل گیا، کوئی چیز مل گئی، تو آپ اس سے کہیں دیکھو میں نے تم کو دلا دیا، مجھے بھی تھوڑا سا اپنا میرا حصہ دو۔ یہ جو ہے بہت غلط چیز ہے۔ احسان ہی کا ایک مطلب غلط چیز میں مدد کی ہے، اس نے مدد کی ہے لیکن غلط چیز میں کی ہے، اور اس غلط چیز میں مدد کرنے کا وہ ایک طرح سے فائدہ احسان کے طور پر لے رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم کو دیکھو میں نے یہ کروا دیا، یہ دلا دیا، میں نے سفارش کی تمہاری، اور غلط سفارش کی، غلط چیز طور پہ مدد کی، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا جس لیے مجھے کچھ اس میں سے دو، یا میرا یہ کام کر دو، یا تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کچھ کرتا ہے تو یہ بھی احسان جتانے کی ایک صورت ہے جو بہت بری صورت ہے۔ تو یہ احسان جتانے کی چند صورتیں تھیں جو کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا ہی احسان جتانا، نہیں، زبان سے کہنا بھی احسان جتانا ہے، اپنے رویے سے ظاہر کرنا بھی احسان جتانا ہے، اور دعا کرنے کے لیے کہنا بعض صورتوں میں وہ بھی جو احسان جتانا ہے، اور جو ہے مدد کر کے اس کے بعد جو ہے کوئی بدلے میں خدمت لینا، اور پھر کسی اور سے مدد کروا کے خدمت لینا، یا کسی غلط انداز میں کوئی مدد کر کے خدمت لینا، یہ تمام صورتیں جو ہے کسی نہ کسی انداز میں احسان جتانے کے حکم میں شامل ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔